السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 2 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 4 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بی جے پی قصداً راجستھان کو نشانہ بنا رہی ہے، جودھ پور تشدد کی وجہ بی جے پی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے آج بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی قصداً راجستھان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ادے پور پہنچنے کے بعد کہی۔ اشوک گہلوت نے یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی قصداً راجستھان کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس لیے جودھ پور میں تشدد ہوا۔ انہیں راجستھان کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے اعلیٰ افسران سے احکامات ملے ہیں۔ اشوک گہلوت نے مزید کہا کہ ہم نے اسمارٹ طریقے سے کووڈ سے لڑائی لڑی۔ ہماری بیمہ پالیسی اور تعلیمی ماڈل نے ملک میں ایک رول ماڈل قائم کیا ہے۔ ہم 1 کروڑ لوگوں کو پینشن دے رہے ہیں اور وزیر اعظم سے سبھی کو سماجی سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ماڈل کی کامیابی سے فکر مند بی جے پی کی نظر راجستھان پر ہے۔ انہوں نے تشدد کو چھوٹا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب چیزیں قابو میں ہیں۔ پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی عید۔ ملک بھر میں منگل کو عید کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کرتے ہوئے ملک میں امن اور باہمی بھائی چارے کے لیے دعا کی اور بعد میں ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ صدر رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور مختلف ریاستوں کے گورنروں، وزرائے اعلیٰ اور دیگر نے عید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ قومی دارالحکومت کی جامع مسجد اور فتح پوری مسجد، لکھنؤ کی عیدگاہ اور ملک بھر کی مساجد میں برادران اسلام نے کل صبح نماز ادا کی۔ نماز کے بعد چھوٹے بڑے سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ اس دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی تعینات تھے۔ کورونا کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے تھے اور کورونا گائیڈ لائنز پر عمل کر رہے تھے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بھی کورونا کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے عید منائی گئی۔ ادھر دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ نے تاریخی عیدگاہ سری نگر میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل صبح سویرے ہی تاریخی عیدگاہ سری نگر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں بھاری سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی عمل میں لا کر لوگوں کے چلنے پھرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے کسی کو بھی عیدگاہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی اور داخلی و خارجی راستوں کو فورسز نے پوری طرح سے سیل کر دیا۔ واضح رہے کہ انتظامیہ نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا کہ امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی خاطر تاریخی عیدگاہ سری نگر میں نماز عید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ ضلعی انتظامیہ نے انجمن اوقاف جامع مسجد کے عہدیداروں کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ وہ صبح 7 بجے ہی عید کی نماز کا اہتمام کر لیں، تاہم انجمن نے انتظامیہ کی اس تجویز کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ریل اور سڑک رابطہ بحال کرنے پر غور۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے حالیہ دورے بنگلہ دیش کے دوران دونوں ملکوں نے عید کے بعد سڑک اور ریل رابطوں کو بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات کو بنگلہ دیش اور جمعے کو بھوٹان کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب اے کے عبد المومن سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ بعد ازاں ایک پریس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت عید الفطر کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ریل اور سڑک کے رابطوں کو بحال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے یہ رابطے منقطع ہو گئے تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے شیخ حسینہ واجد کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھارت کے دورے کی دعوت بھی دی، تاہم ابھی اس دورے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ شیخ حسینہ جولائی میں بھارت کا دورہ کر سکتی ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے ترجمان احسان الکریم نے پی ٹی آئی کو بتایا
بتایا کہ شیخ حسینہ نے تبادلہ خیال کے دوران دونوں ملکوں میں رابطے کی اہمیت بتائی اور بحری راستے سے چٹاگانگ اور بھارت کی ریاستوں آسام اور تریپورہ کے درمیان رابطے کی پیشکش بھی کی۔ مبصرین کے مطابق ایس جے شنکر نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب اے کے عبد المومن کو دورہ بھارت کی دعوت دے رکھی تھی اور پروٹوکول کے مطابق انہیں بھارت آنا تھا، لیکن اس سے قبل ہی ایس جے شنکر کو ڈھاکہ جانا پڑا۔ سینئر تجزیہ کار گوتم لاہری کہتے ہیں کہ پروٹوکول کو نظر انداز کر کے ایس جے شنکر کے ڈھاکہ جانے کے دو اسباب تھے، ایک باہمی ایشوز پر تبادلہ خیال کرنا اور دوسرا یوکرین کے معاملے پر بات چیت کرنا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں گوتم لاہری کا کہنا تھا کہ بھارت چاہتا ہے کہ یوکرین کے سلسلے میں اس کا جو غیر جانبدارانہ موقف ہے اس سے پڑوسی ملک بھی اتفاق کریں، لہٰذا بنگلہ دیش کو اعتماد میں لینے کے لیے ایس جے شنکر کو وہاں جانا پڑا۔ غازی آباد پہنچا حجاب تنازعہ، ڈگری کالج میں حجاب کو لے کر طالبات نے کیا مظاہرہ۔ غازی آباد کے ایک کالج میں حجاب پہن کر احتجاج کرنے والی کچھ طالبات کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ ویڈیو کلپ مودی نگر کے گنی دیوی کالج کا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کالج کے احاطے میں ٹیبلٹ تقسیم کیے جا رہے تھے۔ طالبات کا الزام ہے کہ انہیں حجاب میں ٹیبلٹ لینے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد وہ کالج کیمپس سے باہر آ گئی اور سڑک پر مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا احتجاج درج کرایا۔ غازی آباد پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ پیر کو پیش آیا اور سبھی طالبات کو مطمئن کر کے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ کالج انتظامیہ نے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ طالبات کالج کے باہر کیا کر رہی ہیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کالج انتظامیہ نے کہا کہ ہم کالج کیمپس میں ٹیبلٹ تقسیم کر رہے تھے، تقریباً 69 ٹیبلٹس تقسیم کیے جانے تھے۔ کچھ طالبات نے یونیفارم نہیں پہنی ہوئی تھی، انہیں ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کو کہا گیا جس سے وہ ناراض ہو گئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کالج کے اندر یونیفارم پہنے، وہ کیمپس کے باہر کیا کر رہی ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ سریش چوہان کے نے بی جے پی ایم ایل اے اور دیگر کو بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کا حلف دلایا۔ ہریانہ میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ایم ایل اے نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کا حلف لیا اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے یا لینے کی بات کہی۔ ریاست کے امبالہ شہر میں جس پروگرام میں ایم ایل اے نے یہ حلف لیا تھا اس کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے۔ یہ پروگرام گزشتہ 1 مئی کو ہوا تھا۔ اس پروگرام میں سدرشن نیوز کے چیف سریش چوہان کے بھی موجود تھے۔ مبینہ ویڈیو میں چوہان کے ہی بی جے پی ایم ایل اے سمیت تمام لوگوں کو حلف دلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو میں چوہان کے امبالہ شہر کے ایم ایل اے اسیم گوئل اور دیگر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہم بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کا حلف لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم قربانیاں دیں گے یا ضرورت پڑی تو لیں گے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر ملک کو ہندو راشٹر بنائیں گے۔ ہمارے پروج اور ایشور ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہندو راشٹر کی حمایت میں نعرے بھی لگائے گئے اور ایم ایل اے کو دیگر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نعرہ لگاتے دیکھا گیا۔ جل ابھیشیک کے لیے تاج محل پہنچنے والے پرمہنس آچاریہ نظر بند۔ اتر پردیش کے آگرہ میں واقع تاج محل میں داخلہ نہ ملنے کے بعد ایودھیا کے سنت پرمہنس آچاریہ، جنہوں نے 5 مئی کو دوبارہ وہاں داخل ہو کر جل ابھیشیک کرنے کا اعلان کیا تھا، 2 دن قبل ہی منگل کو شہر میں پہنچ گئے۔ مقامی انتظامیہ نے انہیں تاج محل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی روک دیا اور 5 مئی تک گھر میں نظر بند کر دیا۔ اب انہیں 6 مئی کو رہا کیا جائے گا۔ پولیس کی کارروائی سے ناراض پرمہنس آچاریہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کھانا اور پانی چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں تاج محل جانے کی اجازت دی جائے ورنہ ان کا انشن جاری ہے۔ ایودھیا کی چھاونی تپسوی اکھاڑا کے جگت گرو پرمہنس آچاریہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگرہ کے ماہر آثار قدیمہ کے بلانے پر یہاں آئے تھے، لیکن انتظامیہ نے انہیں درمیان میں ہی روک دیا۔ 4 گھنٹے گھمانے کے بعد انہیں کیٹم لیک گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا، جہاں انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ نفرت پر مبنی بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تاج محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ میں نے بھگوا کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ صرف ٹوپی پہننے والے ہی تاج محل میں جا سکتے ہیں، باقی افراد کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 12 دنوں سے جیل میں بند میاں بیوی کو ملی چند شرطوں پر ضمانت۔
मुंबई की एक अदालत ने बुध को अमरावती से आज़ाद रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके रुकन असम्बली शौहर रवि राणा को कुछ शराइत के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने मियाँ बीवी को कुछ शराइत के साथ जमानत दी। अदालत ने कहा कि दोनों इस तरह का जुर्म दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वो गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अलावाजी अदालत का ये भी कहना है कि दोनों इस मसले पर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नहीं मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अदालत ने मजीद कहा कि अगर किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी पाई गई तो इनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। उधर एक दूसरी खबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिक एक ट्वीट की वजह से आसाम पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए दलित रहनुमा और गुजरात के आज़ाद MLA जिग्नेश मेवानी को रिहा कर दिया गया है। सोमवार को अपनी रिहाई के 2 दिन बाद उन्होंने BJP और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामले गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल उन्हें बर्बाद और बदनाम करने की मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने इसे 56 इंच की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने राजधानी दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में नामानिगारों से कहा, PMO में बैठे कुछ गोडसे भक्त मेरी गिरफ्तारी के पीछे थे। 5 साल हुकूमत चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने वज़ीर आला योगी की तरफ से बिजली के महकमे में बेहतरी को लेकर दिए गए हुक्मनामे पर तंज किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 साल तक हुकूमत चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने बुध को एक ट्वीट के जरिए लिखा कि यूपी में 5 साल तक हुकूमत चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है कि बिजली के महकमे में जामे इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि महकमा बिजली की निजीकारी की ज़िद पर मुसिर हुकूमत ये बताए कि जब उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं तो इस्लाहात कैसे नाफिज होंगी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि करप्शन के साथ गठजोड़ का खात्मा ही हर इस्लाह की जड़ है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रियासत भर में रोस्टर के मुताबिक बिला ताअत्तुल बिजली का हुक्म दिया था और बिजली के महकमे में जामे इस्लाहात करने को कहा था। उन्होंने वज़ीर तवानाई से कहा कि वो महकमे में कामकाज का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद हर सतह पर जामे तब्दीलियाँ करें। उन्होंने हिदायत की कि मुस्तक़बिल में तवानाई की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन प्लान बनाया जाए। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहज़ा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।